شہید ذغیب ایک اور شخص کا کہتے ہیں واقعات، وہ کہتے ہیں بہت سارے، کہتے ہیں ایک اور شخص کا واقعہ بیان کیا کہ جب اسے تلقین کے جملے پڑھا گئے کہ ائمۃ الابرار ائمہ صرف یہی ہیں، تو کہتا اس اشارہ کیا، اس نے نہیں پڑھ پایا۔ اشارہ کہاں کیا؟ اس کے کمرے میں ایک صندوق رکھا ہوا تھا، کہتا ہے جب ہم صندوق کھولا تو اس میں ایک سند تھی، یعنی ڈاکومنٹ، اور اس نے اشارہ کیا، لایا، پھر اس نے اس کو پھاڑ دیا اور پھر اس کی صحت ٹھیک ہو گئی۔ تو کہا کہ یہ کیا تھا؟ کہتا ہے جب تم مجھے کہتے تھے کہ ائمہ کو ماننے کے لیے تلقین کرو، تو کہتا ہے کہ ایک شخص اس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا صندوق کے، اور اس صندوق میں جو سند تھی وہ میں نے کچھ پیسے دے کر گروی رکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں اقرار کرنے لگتا تھا، وہاں جو کھڑا ہوا شخص تھا وہ کہتا تھا میں سند پھاڑ دوں گا، اور یہ سند مجھے میری جان سے زیادہ عزیز تھی۔ کہہ رہے جیسے ہی مجھے ذرا سا موقع ملا، میں ہوش میں آیا، میں نے کہا پہلے تو میں اس کو پھاڑوں تاکہ میں آخری وقت میں ائمہ کی ولایت کا اقرار کر سکوں۔ عزیزان دنیا، یہ جو ہم جمع کر رہے ہیں، جتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی، آخری وقت میں جان کا نکلنا سخت ہو جائے گا۔ اتنی ساری زندگی میں محنت کی اور آخری وقت میں، اور شیطان پوری کوشش کرتا ہے آخری وقت میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی، پوری کوشش کرتا ہے آخری وقت میں آ کے لے جائے۔ بہتر ہے میں اسی دنیا میں اپنے پروردگار سے رابطہ پیدا کروں۔ لیکن دعائیں کیوں ہیں؟ جب آپ دعا پڑھتے ہیں تو آپ خود شکستہ ہوتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، آپ کو مجھے اپنی اوقات یاد آتی ہے کہ خدا ہے کیا اور میں کیا ہوں۔ جب میں ہاتھ پھیلاتا ہوں، جب میں گریہ کرتا ہوں، عظمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے ہونے کے سامنے اقرار کرتا ہوں، تو دنیا کی محبتیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں میرے سے۔ لیکن اگر آپ غرور تکبر میں چلتا رہیں، آپ کبھی کسی سے کچھ مانگے نہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہو، تو تھوڑے عرصے میں انسان غرور ہو جاتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے کچھ مانگنے کی، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ یہی غرور تکبر اسے تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا کہ 5 وقت سجدے کرو، اور سید الساجدین کے ماننے والوں کے سجدے طولانی ہونے چاہیے۔ امام کے سجدوں پہ نشان ایسے تھے کہ امام سال میں کئی دفعہ ان کو کٹواتے تھے۔ میں تو سجدہ کرتا ہوں، میرے سجدے میں تو دنیا ہے، میں تو ظاہراً خدا کو سجدہ کر رہا ہوں، لیکن قلب تو میرا کہیں اور جھکا ہوا ہے، اور میری نماز تو ہے بھی ایسے ہی، ویسے بھی میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ آپ کو نہیں۔ اللہ اکبر کیا، نماز کے بعد کے سارے پلان آنا شروع ہو گئے۔ یہ مصیبت موبائل ایسا ہے کہ نماز میں بھی انسان کو نہیں چھوڑتا، ٹڑنگ 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 بجتا رہتا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کس کا میسج آیا ہوگا، کس کا میسج آیا ہوگا، تاکیبات سے پہلے میں میسج اٹھاتا ہوں کہ جواب دے دوں۔ یہ میری گرفتاری ہے، یہ میں گرفتار ہوں اس کے ساتھ۔ عزیزان محترم، خوب کیا ہے، پھینک دیں تھوڑی دیر کے لیے، یہ رابطے کو کٹ کریں۔ عزیزان محترم، جو اوپر سے ہر وقت آن لائن ڈیٹا ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، اس کے لیے کوشش کریں کہ وجود کو منور کریں۔ یہ تو تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ کو تو چھوڑتا نہیں ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے جو بعض لوگ نماز کے وقت فون کرتے ہیں، تعجب یہ ہوتا ہے کہ بھائی وقت نماز ہے، اگر خود نہیں پڑھا تو کسی اور کو تو پڑھنے دو۔ اول وقت انسان پہچانا ہی ایسے جاتا ہے، لیکن وہ اسی ٹائم فون کر دیتے ہیں۔ اذان محترم، انسان کس چیز سے پہچانا جائے گا؟ جس ٹائم پہ جو صدا آ رہی ہو، جو پکار رہا ہو، اس کے لبیک سے ہی تو انسان کی شخصیت پہچانی جاتی ہے کہ میں ابھی اس ٹائم کہاں ہوں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، کوتاہیاں انسان کے اپنے اندر، ہماری بھی کوتاہیاں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم آپ بولیں گے مولانا صاحب ماشاءاللہ بالکل نہیں، ہم سب سے زیادہ مشکلات ہی مولوی کو ہوتی ہیں، کیونکہ بہت ساری باتیں جانتا ہے اور عمل اس کا ویسا نہیں ہے۔ آپ تو جتنا بہرحال جانتے ہوں گے انشاءاللہ اس پہ عمل کرتے ہوں گے، لیکن ہم تو بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن ہمارا عمل ضعف ہے، ضعیف ہے۔ اور روایات میں ہے کہ جو شخص جانتا ہو اور اس کا عمل اس کے علم سے کم ہو تو خدا اس پر 70 بلائیں نازل کرتا ہے، اور اس میں سے سب سے کم بلا اس کی عبادت میں سے اس کی کیفیت کو چھین لیتا ہے۔ اب آپ ٹکریں مارتے رہیں۔ اب بہت سارے بولیں مولانا صاحب پھر فائدہ کیا نماز پڑھنے کا؟ نہیں، اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھیں، کیونکہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ کیفیت پیدا کرے گا۔